السلام علیکم، حاضر خدمت ہیں ڈیسائفر ود عبدالباسط کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین، آج کے اپنے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایران اور امریکہ کے مابین ہونے والے ممکنہ معاہدے کی اور آزاد جموں کشمیر میں جاری صورتحال کے حوالے سے، ساتھ ہی سپری کی 2026 کی رپورٹ پر بھی گفتگو ہوگی آج کے ڈیسائفر میں. آغاز کریں گے. ویلکم باسط صاحب. شکریہ منتہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. باسط صاحب، کیا کہیں گے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگلے ہفتے تک معاہدہ ایران کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن ایران کی اگر میں بات کروں تو ان کی جانب سے ابھی تک کوئی شنید نہیں ہے. کیا واقعی اس بار ان لائک دا ادر اٹیمپٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں یقین کر لوں ان کا؟ چلیے اس پہ تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آج پاکستان میں بجٹ بھی پیش ہوا 2026-2027 کا، تو مختصراً اسے بات کر لیتے جی ہیں. پلیز. اچھا، جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اکنامک سروے کے گزشتہ روز، وہ تو بہت اچھے ہیں ان دا سینس کہ اکانومی ہماری تقریباً اس وقت جو ہے جی ڈی پی وہ ہو گئی ہے 452 یا 56 بلین ڈالر کی. تو کچھ پچھلے سالوں میں جو تھا معاملات کو ذرا گڑبڑ تھے، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ اس حکومت کا 5واں بجٹ ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھیے تو پہلے بجٹ میں ہمیں یہ کہا تھا کہ جی ابھی ہم میکرو اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر گروتھ کا معاملہ شروع ہوگا. ابھی بھی کبھی کبھی نظر یہ آتا ہے کہ اسٹیبلائز نہیں کر سکے ہم معاملات کو، اسی وجہ سے گروتھ ریٹ جو ہے وہ اگر پچھلے سال حذف جو تھا 4% تھا تو وہ نہیں ہو سکا اچیو. 3.7% میرے خیال میں گروتھ ریٹ رہا ہے فسکل ایئر. میں مختصراً صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے جو ہر سال بجٹ آتا ہے نا، یہ بس ٹھیک ہے، ہوتا ہے، ایکسرسائز ہے، کرنی پڑتی ہے، لیکن پاکستان کی جو اقتصادی اور معاشی صورتحال ہے وہ اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتی صحیح معنوں میں جب تک 2-3 چیزیں نہ ہو جائیں. خاص طور پہ دیکھیے نا، ایک تو آپ اپنی ایکسپورٹس کس طرح بڑھائیں گے. جی، یہ سب سے بڑا بنیادی چیلنج ہے آپ کے لیے. اور ایکسپورٹ صرف بڑھانا نہیں، وہ تبھی بڑھے گی جب آپ اس کو ڈائیورسیفائی کریں گے. ہماری زیادہ تر انحصار ہمارا ٹیکسٹائل، رائس، ان چیزوں پہ ہے. آئی ٹی کسی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں اب شامل ہو گیا ہے، لیکن جب تک آپ اس کو ڈائیورسیفائی نہیں کریں گے، نئی مارکیٹس نہیں ڈھونڈیں گے، کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گے، ورنہ وہی ہے کہ یورپین یونین کے جی ایس پی پلس پہ آپ کا انحصار رہے گا. تو اس طرح اکانومیز چلتی نہیں ہیں. تو پہلے تو آپ نے کیا مراعات دی ہیں انڈسٹریز کو، اور کیا واقعی جو ہے کمپیٹیٹیو ہیں ہماری جو انڈسٹریز ہیں، اور وہ بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، چائنا کا مقابلہ کر سکتی ہیں. اور پھر اور کیا کموڈیٹیز ہیں جن پہ ہم فوکس ہمیں کرنا چاہیے. میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہمیں ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹریز پہ توجہ دینی چاہیے. ایگریکلچر ہماری مین اسٹے ہے ہماری اکانومی کا، اور ہماری کتنی لمبی کوسٹل لائن ہے. فشریز پہ توجہ دیں، اور بہت سی چیزیں ہیں ایگریکلچر میں. فوڈ پروسیسنگ پہ توجہ دیں اور ایکسپورٹ کریں. میں ابھی بھی دیکھتا ہوں مارکیٹس میں جاتا ہوں تو مجھے تھائی لینڈ کے اور ویتنام کے وہ ٹن میں جو ٹونا ہوتا ہے نا وہ ملتی ہے. پاکستان میں کیوں نہیں بن سکتی یہ چیزیں؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ صحیح فوکس ہونا چاہیے. ایک اور بڑی بات جو ہے وہ ہے ریمیٹنسز کی. اگر آپ ترسیلات زر دیکھیے تو اس پچھلے فسکل ایئر میں پاکستان کو تقریباً 38 بلین ڈالر کی ریمیٹنسز آئیں. تو اس سے یہ بھی آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اگر ہمارا ڈائسپورا نہ ہو، باہر نہ جا رہے ہو پاکستانی اور کام نہ کر رہے ہوں، کو کہ اس سال تقریباً کوئی 8 لاکھ پاکستانی باہر گئے ہیں، تو پاکستان کی اکانومی میں کیا حال ہو. ہمارا چونکہ ٹریڈ بیلنس بھی ہمارے فیور میں نہیں ہے، اب تھوڑا فسکل ڈیفیسٹ کم ہوا ہے وچ از اے گڈ تھنگ. تو کچھ اچھے اقدامات اس حکومت نے، مطلب کچھ کامیابیاں بھی ہوئی ہیں، اٹس ناٹ اے ٹوٹل فیلئر. لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ 3-4 چیزیں جب تک، اور پھر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ بھی تقریباً اگر آپ دیکھیے تو کوئی بہت زیادہ اس میں اچیومنٹ نہیں ہے. تقریباً 2 بلین ڈالر کی میکس بتا رہا ہوں شاید انویسٹمنٹ ہوئی ہے ایف ڈی آئی. تو یہ بھی کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. ہم تقریباً 250 ملین لوگ ہیں، اور 2 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ایک سال میں ہونا مینز نتھنگ. تو ان چیزوں پہ، اور اس کے اور بہت سے ایشوز ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہی،
کانٹینیوٹی نہیں ہے, ون ونڈو آپریشن نہیں ہے. گو کہ تقریباً کوئی 3,000 نئی کمپنیوں نے رجسٹر کیا اپنے آپ کو بقول ہمارے فارن منسٹر فائنانس منسٹر کے, لیکن وہ نظر چیزیں نہیں آتی نا. ابھی بھی لوگ پاورٹی لائن کے بلو, بہت ملینز اینڈ بلینز آف پیپل لیونگ انڈر دا پاورٹی, پرووربل پاورٹی لائن. تو کوشچن یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ایک, اور پھر ڈسپیرٹی بہت ہو گئی ہے. جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب ہے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو اور ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ وہ ایمفیسس نہیں ہے. اس وجہ سے بھی دیکھیے تو بہت خطیر رقم تعلیم کے لیے وفاق نے رکھی ہے, اور یہی حال ہیلتھ کا بھی ہے, صحت کا. چلیے میں سمجھ سکتا ہوں کہ دونوں جو سبجیکٹس ہیں اب پروونشل اسمبلی گورنمنٹس کے پاس ہیں, پروونسز کے پاس ہیں, لیکن وہاں بھی یہی ہوتا ہے, کوئی بہت زیادہ فرق نہیں رکھا جاتا. تو ایک یہ ہماری ترجیحات آتی ہیں, اور کوئی ریاست کوئی ملک آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک تعلیم پہ خرچ نہ کیا جائے. تو کچھ پریورٹیز ٹھیک نہیں ہیں ابھی میں سمجھتا ہوں. تو لیٹس ہوپ کہ کچھ ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ گروتھ ریٹ ہوگا تقریباً 4.2 یا 4.4% ہوگا, تو لیٹس ہوپ اگلے سال پھر ہم اسی مقام پہ کھڑے ہوں گے. یہ باتیں تو ہم پچھلے کئی سالوں سے, دہائیوں سے سن رہے ہیں, بلکہ ایسا ہی ہے بالکل. اس وجہ سے بس یہی ہے کہ دعا ہی کریں گے. اب کتنی کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, ابھی 5-6 بجٹ ہے اس حکومت کا, لیکن وہی باتیں جو پچھلے سال تھیں مور اور لیس وہی باتیں اس سال بھی ہیں. اچھا, آپ کے سوال کی جانب آتے ہیں تو امریکہ نے تو, بلکہ ایران نے تو بے بس کر دیا امریکہ کو. نہیں, ایسا ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر روز کہتے ہیں کہ جی بس معاہدہ ہوا چاہتا ہے, دھمکیوں پہ دھمکیاں دیتے رہے, لیکن ایران پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. ہر ٹول آزما رہے ہیں, ہر ٹول آزما رہے ہیں, تھریٹس پہ تھریٹس دیے جا رہے ہیں. لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے, کم از کم انہوں نے جو اپنی پبلک پوزیشننگ ہے اس میں ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک اس میں کنسسٹنسی ہے, اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کی پچھلی بات سے کانٹرڈکٹ کرتی ہو. تو یہ بڑی اہم بات ہے, ایک تسلسل کے ساتھ اپنی پوزیشن کو بیان کرتے ہیں, ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے. لیکن یہاں پہ دیکھیے اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس بار جو کل بیان دیا ہے کہ اب یہ معاہدہ اگلے ہفتے ہو جائے گا, تو اس میں کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید حقیقت ہے, کیونکہ ایران کی جانب سے بھی جو بیان آیا ہے نا, وہ سرکاری حلقوں کو کوٹ کر کے کہا گیا ہے کہ ابھی ایک ٹیکسٹ پہ ہم نے اتفاق کر لیا ہے, لیکن ابھی اپروول نہیں ملی اس کی. اب اپروول آبویسلی سپریم لیڈر نے دینی ہے, مجتبیٰ خامنہ ای صاحب نے دینی ہے. اب اگر امریکہ کی جانب سے ہو گیا ہے, کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ 17 جون کو یہ معاہدہ ہوگا, اور جس سے میں نے بھی شاید پہلے کہا تھا کہ شاید پاکستان میں نہ ہو, کہیں اور کوئی یہ چیزیں چلی جائیں, تو وہ جنیوا ہی ہوا جو ہم نے ذکر کیا تھا. کیونکہ جنیوا تقریباً آپ کہہ لیجئے ایک نیوٹرل ملک, سوئٹزرلینڈ کا شہر ہے, یو این بھی وہاں پہ ہے, اور پھر یہ ہے کہ نیوٹرل ملک ہے, اور دونوں کو شاید بیچ میں پڑتا ہے ایران اور امریکہ کو. تو ایک خبر یہ بھی ہے کہ جی ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کے جو گاڑیاں شاڑیاں ہیں وہ آلریڈی جنیوا پہنچ گئی ہیں, ایکوپمنٹ وغیرہ سارا. تو یہ 17 جون بدھ کے دن شاید, تو 17 یہ جون کو ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. صحیح. تو اس بار 3 چیزیں ہیں جن پہ مور اور لیس ایگریمنٹ اس اسٹیج پہ ہو گیا ہے, کیونکہ جو باقی معاملات ہیں وہ تو اب اگلے 60 دنوں میں ہوں گے. یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ اگر ہو جاتا ہے تو اس میں شاید اسٹیٹ آف ہارموز پہ کچھ ایگریمنٹ ہو گیا ہے. اب اس کی تفصیلات کیا ہیں, وی ڈو ناٹ نو, لیکن اس میں یہی ہوگا کہ جو ٹول کی باتیں ہو رہی تھیں وہ شاید اس میں ایران نے کچھ فلیکسیبلٹی دکھائی ہو. اس ایم او یو کے سائن ہونے کے فوری بعد جو بلاکیڈ امریکہ نے لگا رکھا تھا ایران کی پورٹس کے خلاف, وہ شاید ہٹ جائے. وہ بھی ایک بہت بڑی شرط ہوگی ایران کی. اور اس کے بعد جو ایک ایران کو بہت بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں ملی ہے, وہ ہے اس کا جو انرچ یورینیم کے جو اسٹاک پائل اس کے پاس موجود ہیں 450 کلو گرام کے قریب. اس میں ایران ڈٹا رہا, اور اب امریکہ
اور بقول پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی کے کہ انہوں نے اگری یہ کر ہی لیا ہے کہ یہ جو مواد ہے سارا ایٹمی مواد یا انرش جو مٹیریل ہے یہ ایران کے پاس ہی رہے گا. پہلے تو اس کو ملبے سے نکالا جائے گا نا جی, یا شاید ملبے میں نہ بھی ہو, ایران نے کہیں اور رکھا ہو, وی ڈو ناٹ نو. یہ تو ایگریمنٹ کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی جب یہ انوالو ہوگا. اب اس کی مانیٹرنگ کے تحت اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے گا. اس کی جو انریچمنٹ تھی 60% اس کو کم کر کے 2 پہ لایا جائے گا, 3 پہ لایا جائے گا. تو جو بھی IAEA کا طریقہ کار ہے اس حساب سے ہوگا. تو یہ ایک ایران کی بڑی کامیابی, کیونکہ پچھلے دنوں ہم بھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ شاید ایران اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھا لے. ایک ویو پوائنٹ یہ بھی تھا کہ شاید رشیا کے حوالے کر دے. ہم نے یہاں ڈسکس کیا تھا. میرا اپنا خیال تھا کہ پاکستان بھی ایک کردار ادا کر سکتا ہے, وہ کہ ہم NPT کے ممبر نہیں ہیں, لیکن پھر بھی پاکستان کا ایک رول تو بنتا ہے. لیکن چلیے یہ اچھا ہے کہ ایران کے پاس ہی رہے, اور ایران نے اس کا جو ایک اصولی موقف تھا اس پہ کمپرومائز نہیں کیا, کیونکہ بہرحال NPT نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت آرٹیکل 4 جو ہے اس کے تحت ایران کو اجازت تو ہے کہ وہ انرچ کرے, بٹ انڈر IAEA مانیٹرنگ جو ان کے پروٹوکالز ہیں ان کے تحت. تو ایران نے کم از کم یہ بات اپنی. اب جہاں تک نیوکلیئر ویپنز بنانے کی بات ہے, وہ ایران کس حد تک کمٹمنٹ دیتا ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تو یہ کہنا ہے کہ جی مطلب یہ کبھی نہیں بنائے گا. اور ابھی اسرائیل کے پرائم منسٹر شیطان یاہو نے کہا ہے کہ جب تک کم از کم میں پرائم منسٹر ہوں تو اس وقت تک ایران کی ضرورت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنائے, ایٹم بم بنائے. وہ اپنی ایکچولی الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں نا کہ اسرائیلیوں مجھے ہی ووٹ دینا, اگر میں حکومت سے نکل گیا, میں وزیر اعظم نہ رہا, تو جو بھی حکومت بنے گی تو ایران پھر اس راستے پہ چل پڑے گا, تو میں ہی آپ کی بہترین بیٹھوں. تو وہ اپنی الیکشن کی تیاریوں میں کر رہے ہیں. اب جب بھی یہ جنیوا میں شاید اگلے ہفتے ہو ہی جائے تقریب MOU کی, جس میں شاید ہمارے پرائم منسٹر, فیلڈ مارشل وغیرہ, ترکی سے لوگ, فارن منسٹر یا اور بھی, قطر, سعودی عرب, UAE, ایجپٹ, جارڈن, ان تمام ممالک کے بھی ریپرزینٹیٹیوز وہاں موجود ہوں گے, لگتا تو یہی ہے. تو اب اس کو نام کیا دیتے ہیں, کیا وہ اسلام آباد ڈکلیریشن ہوتا ہے, یہ بھی ایک مشکل نہیں لگتا ہے. تو مشکل, لیکن کام تو سارا ہم نے کیا نا جی. وہ آخری وقت میں قطر نے آ کے تھوڑا بہت جم ماری اندر, لیکن جو اسپیڈ ورک ہے ساری کہانی تو ہم نے کی. تو مناسب تو یہی ہے کہ اس کو اسلام آباد ڈکلیریشن کہہ دیں, لیکن وہ سائن چونکہ جنیوا میں ہوگا تو ذرا قدر مشکل بھی لگتا ہے. تو اب اس کو کیا نام دیں گے, وہ MOU ہوگا تو پھر ڈکلیریشن تو نہ ہوا نا جی. تو اب دیکھنا ہے کہ اس کو نام بھی کیا دیا جاتا ہے. دیٹ از امپورٹنٹ. صحیح. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل. خیر باز صاحب, بریک کے بعد آپ سے ذکر کروائیں گے ہم ذرا آزاد جموں کشمیر میں کیا چل رہا ہے. اسٹے ود اس.